بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کے ایک جمعہ کو ایک شریف گھرانے کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی۔ لڑکا بھی شریف تھا اور سرکاری نوکری کرتا تھا، اس لیے رشتہ جلدی ہو گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب دلہا اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ اس نے سوچا شاید گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بیوی نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ تمہیں کیا؟ شوہر نے کہا کہ یہ میرا حق ہے اور فرض ہے اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر نے سوچا قریب جا کر پوچھتا ہوں۔ جب شوہر بیوی کے قریب گیا کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے بس طلاق چاہیے۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا طلاق کی وجہ کیا ہے؟ بیوی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر اچھا کون ہے وہ؟ بیوی میرا کزن ہے اور ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ہمارے گھر والے نہیں مانے۔ شوہر جب آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو بھاگ کر شادی کیوں نہیں کی؟ بیوی ہم نے طے کیا تھا کہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ شوہر تو اب آپ طلاق لینا چاہ رہی ہیں، اس کے بعد کیا کریں گی؟ بیوی میں اپنے اسی کزن سے شادی کروں گی۔ شوہر کیا اب بھی وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ بیوی کیوں نہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شوہر نے پوچھا کیا تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ بیوی جھٹ سے بولی اس کا نمبر میں کیسے بھول سکتی ہوں۔ شوہر نے جیب سے موبائل نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے کہا یہ لو موبائل اور اس کو کال کر کے کہو کہ تم نے طلاق لے لی ہے اور وہ تم سے شادی کر لے۔ بیوی نے اپنے کزن کا نمبر ملایا اور 2-3 بیل کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو کون ہے؟ میں بات کر رہی ہوں۔ کون میں؟ دیکھو میں اس وقت بہت دکھ میں ہوں، آپ نے جو کہنا ہے جلدی کہو، لڑکے نے جواب دیا۔ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں مسکان بات کر رہی ہوں، اور تم تو مجھے کبھی نہ بھولنے کے وعدے کرتے تھے، ایک دن میں ہی بھول گئے۔ دیکھو تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں تمہاری خاطر طلاق لے رہی ہوں اور تم سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے ہو۔ لڑکا کہنے لگا دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم طلاق لے بھی لو تو میرے گھر والے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کبھی نہیں اپنائیں گے، اور کیا تم بھی مجھے نہیں اپناؤ گے؟ نہیں، مجھے میرے دوستوں نے سمجھا دیا ہے، اور ویسے بھی تم تو مجھے چھوڑ کر جا ہی چکی ہو، اب کبھی نہ مجھے فون کرنا اور نہ ہی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ کہتے ہی دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کچھ خاموش سی ہو گئی تھی تو شوہر اسے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لڑکی کا دماغ دکھنے لگا تھا، کچھ ہی پل میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ شوہر نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد جانے لگا تو سوچا بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھا دوں، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر شوہر گھبرا گیا، مگر پھر گھر والوں کو بلایا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ کوئی گہرا صدمہ ہے۔ لڑکی کے گھر والے لڑکے سے اس صدمے کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بہت اچھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جاتا ہے۔
تو ڈاکٹر شوہر کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے۔ میں نے دوا تو دے دی ہے، اب بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جی بہتر، کیا میں اسے گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ جی اب وہ بہتر ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو ساتھ لیے گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی سب گھر والوں نے دلہن کا حال دریافت کرنا شروع کر دیا، مگر دلہن خاموش رہی۔ لڑکے نے سب سے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مریض کے پاس شور نہیں ہونا چاہیے، اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر آہستہ آواز میں پوچھتا ہے، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں ہی جواب آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دلہن کہتی ہے، میں نے رات کو آپ سے بدتمیزی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شوہر، ارے معاف کیا، تم زیادہ زور نہ دو دماغ پر۔ اور ہاں، میں بھی ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھئے، بیوی نے کہا۔ اب تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے اب کیا چاہتی ہو؟ شوہر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اب مجھے زندہ نہیں رہنا، خودکشی کر لوں گی۔ بیوی نے کہا، ارے خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہی ہو سکتی ہے۔ کون سا گناہ محترمہ؟ محبت کا گناہ۔ میں نے محبت کی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ مگر محبت تو گناہ نہیں۔ محبت گناہ نہیں، مگر جب محبوب بے وفائی کرے، اور خاص کر جب مرد بے وفا ہو تو محبت عورت کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا، اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا، مگر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ میں بھی نہیں مانتی مجبوری کو، بیوی نے کہا۔ اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر محبت کو قربان کیا تھا۔ بیوی اس ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ شوہر بھی بات سمیٹتے ہوئے، میں کل سے آفس جاؤں گا۔ بیوی، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بھئی تم میری بیوی ہو، اور ایک بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ بتانے کی زحمت مت کیجیے، مجھے آپ سے اور آپ کے کام سے کوئی سروکار نہیں، بیوی اکتاہٹ سے بولی۔ اوکے، میرا کام تھا بتانا، تم مانو یا نہ مانو۔ مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بیوی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اچھا، تو کیا مجھ سے بھی؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم ان مردوں میں اپنے بھائی اور والد کو بھی شامل کرتی ہو؟ ابھی بیوی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتا سنتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر آنے والی کال اس لڑکی کے والد کی تھی، جو داماد اور بیٹی کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، اور شوہر بڑے ہی ادب اور عزت سے ان سے بات کر رہا تھا اور انہیں کل گھر پر آنے کی دعوت بھی دی۔ جب فون سن کر شوہر واپس کمرے میں آیا تو بیوی نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے، آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ چلے میں بتا ہی دیتا ہوں، آفس سے کال تھی، صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے، میں نے صبح جلدی نکلنا ہے۔ اور وہ اپنا کمبل اٹھاتے ہوئے صوفے پر لیٹ جاتا ہے، جبکہ بیوی بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ جب شوہر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بیوی کی آواز آتی ہے، آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ میرا مطلب اپنے گھر والوں کو۔ کیا بتانا تھا؟ شوہر نے کہا، یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟
یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ اب سو جاؤ اور صبح مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ بیوی کے منہ سے بے اختیار جی نکل جاتا ہے۔ صبح جب فجر کے وقت شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے سے ہی وضو کر کے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی زاروں کی طرح روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں کچھ پکانے کے لیے جاتی ہے اور شوہر یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی ناشتہ شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے۔ شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ دراصل میں ایک غلط عورت ہوں، میں نے محبت جیسی غلطی کی ہے، مگر آپ تو شریف گھرانے کے شریف النفس مرد ہیں، آپ تو مجھ جیسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم میری عزت ہو، میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم نے جو غلطی کی اس کی تم نے معافی مانگ لی، اور معاف کرنا تو میرے رب کی صفات میں سے ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور جب تم سچے دل سے توبہ کر رہی ہو تو میں کیوں اپنی عزت کو رسوا ہونے دوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب میرے خدا نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کیوں اسے غلط قرار دوں؟ بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر کے گلے لگ گئی اور زندگی بھر اس کی فرما برداری کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہترین مرد لکھا تھا، اور ایک اچھا شوہر اور عقل مند مرد ہی ایک نادان بیوی کو سیدھے راستے پر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت سوائے شر اور گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان لڑکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور ایک شوہر کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو چاہیے تھوڑا صبر اور برداشت سے کام لے۔ جس ہستی نے آپ کی قسمت کسی ایسے انسان سے جوڑی ہے، آپ کا رشتہ بنایا ہے، وہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔